السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے جانوروں کے متعلق کہ قربانی کے لیے کتنے جانور جائز ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، اور کچھ عیب بھی بیان کیے جائیں گے، کن کن عیبوں سے جانور کا پاک ہونا لازم و ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ کون کون ہیں، تو وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر کوئی نہ جانتا ہو تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائے تو ان کو پرسنل میں بتا دیا جائے گا۔ لہذا جو بڑے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ وغیرہ، تو ان کی جو عمر ہونی چاہیے وہ عمر ہے 5 سال، یعنی اونٹ وغیرہ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے 1 سال بھی کم نہ ہو۔ اور دوسرے جانور جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں تو ان کی عمریں 2 سال ہے، یعنی 2 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے۔ 2 سال سے اگر 1 گھنٹہ بھی 1 دن بھی کم ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ مکمل 2 سال یا 2 سال سے زیادہ ہی ہو تو وہ زیادہ افضل ہے، لیکن 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھیڑ بکری وغیرہ دمبا، تو ان کی عمریں جو ہیں وہ 1 سال ہے، وہ 1 سال ہے۔ ہاں، بھیڑ یا دمبا وغیرہ کا جو بچہ ہو چھوٹا 6 ماہ کا، لیکن دکھنے میں 1 سال کا ہو، دکھنے میں 1 سال کا ہو اگر بھیڑ دمبا کا بچہ، تو اگر 1 سال کا دکھنے میں ہو تو اس کی قربانی جائز ہے 6 ماہ کی بھی، لیکن اگر 6 ماہ کا چھوٹا ہی دکھ رہا ہے تو تب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دکھنے میں بڑا ہونا چاہیے تو 6 ماہ کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو جانور ہونے چاہیے وہ عیب سے خالی ہونے چاہیے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن عیب بہت سارے ہیں۔ کن کن قسموں کے عیبوں کو بیان کیا جائے گا یہ تو مشکل ہے، لیکن جو مین عیب ہیں تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ جیسے کسی جانور کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی نہ ہوں، تھے ہی نہیں بلکہ وہ سینگوں کے بغیر تھا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کے سینگ تھے لیکن پھر ٹوٹ گئے تو ٹوٹے کتنے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر تھوڑے بہت ٹوٹے اوپر سے تو تب قربانی جائز، لیکن اگر زیادہ ٹوٹے یعنی جڑ تک ٹوٹ گئے، جڑ تک ٹوٹے، مینگ نظر آنے لگی، وہ سفید جو ہوتا ہے اندر سینگ کے اندر سے، تو اگر جڑ سے ٹوٹے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت سینگ ٹوٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح جو جانور لنگڑا ہو یا جس جانور میں جنون ہو، تو اگر وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے، یعنی اتنا جنون ہے کہ وہ چرنے سے قاصر ہے، چر نہیں پاتا ہے، گھاس نہیں کھا پاتا ہے، تو خود سے ادھر ادھر نہیں جا پاتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جو دودھ نہیں دے پاتے ہیں یا بچہ نہیں دے پاتے ہیں، وہ جانور مطلب کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ تو ہاں، ان کی قربانی جائز ہے، یعنی جو جانور دودھ نہیں دے پاتے ہیں یا جو جانور بچہ نہیں دے پاتے ہیں، اب ان دونوں چیزوں سے قاصر ہوں تو اب ایسے، لیکن باقی کوئی عیب نہیں ہے تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر گوشت کا نام ہی نہیں ہے، ہڈیوں میں مغز رہا ہی نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو جانور اندھا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو اندھا ہو، جس کو دکھتا نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لنگڑا ہو، جو خود سے قربان گاہ تک نہ جا پائے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یا اتنی بیماری ہے کہ وہ بیماری ظاہر ہے، یا جس کے کان یا دم تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، تہائی سے یعنی زیادہ کٹے ہوں، مطلب کوئی حصہ ہے کیا جائے، اگر زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی کے کان ہی کٹ گئے، یا ایک کان کاٹا گیا پورے جڑ سے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑے سے کٹے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح جن جانوروں کے دانت نہ ہوں، دانت نکل گئے ہوں، یا اسی طرح تھن وغیرہ کٹے ہوں، یا اور کوئی عیب ہو جس کو عیب مانا جائے، جیسے کسی جانور کے تھن نہیں ہے
تو اس کو ضرور عیب والا جانور کہا جائے، کیونکہ اس میں عیب ہے، تھن نہیں ہے۔ لیکن اگر تھن دودھ نہیں دے پاتے ہیں تو ان کی قربانی جائز، کیوں دودھ نہ دینا یہ عیب نہیں ہے، لیکن تھن تھے پھر کٹ گئے یہ اب عیب ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح کسی کے دانت تھے اب ٹوٹ گئے، نکل گئے، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو چیز پہلے سے ہو، سینگ تھے ہی نہیں تو وہ قربانی جائز ہے، لیکن سینگ تھے پھر ٹوٹ گئے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اب قربانی کرتے کرتے، ذبح کرتے کرتے جانور اچھلا کودا اور اب عیب ظاہر ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، سینگ ٹوٹ گیا، کوئی اور جگہ زخم لگ گیا جو ظاہر ہو گیا، اب عیب والا ہو گیا، تو اس وقت کا عیب مضر نہیں ہوگا، اس وقت کا عیب شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ قربانی کے متعلق جو بھی کچھ مسائل ہوں، ابھی 4-5 دن ہیں، ان مسائلوں کو آپ تک ضرور پہنچایا جائے گا، لہذا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کریں وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔